علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے خبر واحد کی حجیت پہ ہم استدلال ذکر کر رہے تھے، اور ان میں سے پہلی آیت کو ہم بیان کر چکے، وہ آیت تھی آیت نبا، اور اس کے بعد ہم داخل ہوئے تھے آیت نفر میں، اور ہم نے کہا تھا کہ آیت نفر کے پہلے معانی ذکر کریں گے، تو ان معانی میں سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس آیت کا تعلق فقط جہاد سے نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کیا ہے وہ تعلق اس کا تبلیغات سے ہے۔ اور بعد میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ یہ کہنا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہاں پہ ایک احتمال موجود تھا، اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔ وہ احتمال کیا تھا کہ ممکن ہے اس وقت لوگ یہ سمجھیں کہ سب پہ علم دین حاصل کرنا واجب ہے، اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے یہ کیا ہے کلام کہی گئی۔ یہ ایک اعتبار سے بحث ہم نے چاہے، لہٰذا اس پہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ اصل میں یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ تمام مسلمین پہ نفر واجب نہیں ہے، وہ علم دین کے لیے جانا کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ من جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة۔ کہتے ہیں دوسری جہت سے دیکھیں تو پوری دنیا سے مومنین کا پیغمبر سے احکام لینا بغیر واسطے کے، کما انت حاجہ و عرضت لهم مسئلہ امر لیس عملیا من جہات کثیرہ، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے کسی مورد میں یا کوئی مشکل، یہ اس کا معنی ہے کلما انت حاجہ و عرضت لهم مسئلہ۔ کہتے ہیں یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے کیا اخذ کریں رسول سے جا کے، یہ مشکل چیز ہے۔ فضلاً اما فیہ من مشقہ عظیمہ لا توصف، اس میں اتنی مشقت ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بل ہوا مستحیل عادتاً، بلکہ یہ کیا ہے عادتاً کیا ہے مستحیل ہے۔ اذا عرفت ذلك فنقول ان اللہ تعالی اراد بهذه الفکرہ واللہ عالم ان يرفع عنهم هذه الکلفہ والمشقہ، اللہ ان سے اس تکلیف کو رفع کرنا چاہتا تھا، اس مشقت کو دور کرنا چاہتا تھا۔ کس کے ذریعے کیا اللہ نے اس کو؟ برفع وجوب النفر، کہ تمام کے لیے وجوب نفر کیا ہے وہ واجب نہیں۔ یعنی پہلا جواب یہ دے رہی، یہ اصل میں وہ اس بحث میں ابھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے کہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ تمام مومنین کے لیے رسول کے پاس جا کے احکام شرعیہ سیکھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں یہ کہا؟ پہلے کہا اس وجہ سے کہ احتمال ہے کہ لوگ سارے کے سارے چلے جاتے اس کو دفع کرنے۔ دوسرا اس وجہ سے یہ کہہ کے یہ کہنا چاہتا تھا اللہ کہ اگر یہ کہتے کہ ساروں پہ واجب ہے تو یہ مشقت لازم آتی، حرج لازم آتا، بلکہ تقریباً یہ مستحیل ہے۔ اس کو رفع کرنے کے لیے یہ کہا۔ نہ یہاں جانے کے معنی میں ہے، نفر یہاں پہ دوڑنے کے معنی میں ہے لغت میں، جائے ہر تم میں سے ہر ایک کیا ہے وہ جائے تفقع کے لیے، نہ کہ نفر یعنی اردو والا نفر ہے، جمیع تاکید ہے، کافتاً تو اس کی تاکید ہی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا، یہ تاکید نہیں، اعلام بھی تاکید کے لیے، کافتاً بھی اس کے لیے تاکید ہے۔ رحمتاً بالمؤمنین ولکن ھذا التخفیف لیس معناہ ان یستلزم رفع اصل وجوب التفقہ، یہ جو اللہ نے کہا ہے تمام پر واجب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاً تفقہ ہی کیا ہے واجب نہیں ہے، بل الضرورات تقدر بقدرھا، بلکہ جو محظورات ہوتے ہیں اتنی مقدار میں ساقط ہوتے ہیں جتنی ان کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے۔ ولا شک ان التخفیف یحصل برفع الوجوب علی کل واحد واحد، تخفیف کیسے یہ حاصل ہوگی کہ ہر ایک سے وجوب کو رفع کر دیا جائے گا؟ فلا بد من علاج لہذا الامر، اس کا پھر علاج کریں گے اللہ عظم تحققہ علی کل حال، کہ جس کا ہر حالت میں متحقق ہونا ضروری ہے، وہو التعلم بتشریع طریقۃ اخری، وہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، للتعلم غیر طریقہ تعلم الیقینی من نفس لسان الرسول،
کہ پیغمبر کی زبان سے تو نہیں اب ممکن ہو سکتا، چونکہ تمام کے لیے واجب نہیں ہے پیغمبر کے پاس حاضر ہونا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ تفقہ واجب نہیں ہے، تفقہ بھی واجب ہے، لہٰذا اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ جو رسول سے سنیں گے وہ جا کے کیا ہیں بتائیں گے۔ وقت بینت بقیت الآیہ حاضل علاج، باقی جو آیت ہے اس نے اس کا علاج کیا ہے، وہ حاضر طریقہ، اور یہ طریقہ بیان کیا، وہ قول تعالیٰ فلولا نفر من کل فرقۃ والتفریع بالفا، اس میں جو فا کے ذریعے تفریح ہے، شاہد علی ان ھذا علاج متفرع، یہ علاج ہے جو فر ہے، علی نفی وجوب النفر علی الجمیع، کہ تمام پہ نفر واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک کچھ لوگ جائیں جو تعلم کریں اور باقیوں کو آ کے کیا ہے بتائیں کہ کیا سیکھا ہے انہوں نے۔ ومن حاضل بیان یظہر ان حاضل فکرہ صدر الآیہ لہا الدخل الکبیر فی فہم الباقی من الآیہ، کہ یہ جو ابتدائی آیت ہے اس کی بہت بڑی دخالت ہے باقی آیت کو سمجھنے میں، الذی هو موضع الاستدلال علی حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجت پہ استدلال میں اس کی بہت زیادہ کیا ہے دخالت ہے۔ وقد اغفل هذه الناحیہ المستدلون بهذه الآیہ علی المطلوب، استدلال کرنے والوں نے اس سے غفلت کی ہے، فلم یوجہ الارتباط بین صدر الآیہ و بقیتها للاستدلال بها، اور استدلال کے لیے انہوں نے صدر آیت کو باقیوں سے ربط نہیں دیا اور بغیر ربط دیے استدلال کیا ہے، جیسے کہ کفایہ میں انہوں نے جو استدلال کیا اس آیت سے وہ آخری کلمے سے کیا ہے، وہاں سے استدلال کیا ہے کفایہ میں انہوں نے، جیسے ہم نے کہا انہوں نے کیا ہے لعلہم یحذرون سے، کفایہ میں اس سے کیا ہے انہوں نے، یا کیا ہے لینذروا قومہم سے، ابتدائی آیت سے استدلال نہیں کیا۔ بات واضح ہوگی ہے؟ یہ ہے ابھی تک ہم نے وہ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو یہ پہلی تفسیر ابھی تک ہم نے بیان کی ہے، پہلا معنی بیان کیا ہے تفسیر کا۔ خلاصہ کلام اس کا کریں ہم تو دوسری میں پھر داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا جی وہ نفر تمام کے لیے واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس کے دو اسباب ذکر کیے۔ پہلا اس وجہ سے کہ ممکن ہے ان کا اعتقاد و سب پہ واجب ہے، اس اعتقاد کو رفع کرنے کے لیے۔ دوسرا کہ چونکہ اگر سب پہ واجب قرار دیتے ہیں تو مشقت لازم آتی ہے، حرج شدید لازم آئے گا، اس حرج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا تمام پہ تعلم رسول کے پاس جا کے حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر جب تمام پہ واجب نہیں، اس کا مطلب ہے تفقہ ساقط ہے تمام سے، کہتے ہیں لا یہ بھی صحیح نہیں ہے، ساقط نہیں ہے تمام، بلکہ ضروری ہے کیا کرے گا، ہر جو ہے وہ امت میں سے، ہر قوم میں سے کچھ لوگ جائیں وہ سیکھیں اور آ کے لوگوں کو کیا ہے بتائیں۔ کہتے ہیں اس اعتبار سے صدر آیت کا ذیل آیت سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کے اعتبار سے کیا ہے ربط خاص موجود ہے۔ آ جائیں دوسری، اب مطلب اس کا الکلام النفس موقع الاستدلال من الآیہ، اب ہم آ گئے ہیں کہ اس کی آیت کے ذریعے استدلال کیسے کیا جائے گا، علی حجیت خبر الواحد المتفرع حاض الموقع علی صدرہا، کیسے استدلال کریں کہ اس فرض سے خبر واحد کی حجت ثابت کیا جائے، اس کو ربط دیتے ہوئے صدر کلام سے، لمکان التفریع فإنہ تعالی بعد ان بین عدم وجوب النفر علی کل واحد تخفیفا علیہم، جب اللہ نے کہا کہ ہر ایک پہ نفر واجب نہیں ہے، ان پر تخفیف کے لیے حرزہم علی اتباع طریقۃ اخری بدلالت لولا، ایک اور طریقہ ایجاد کیا، ایک اور طریقہ بیان کیا، کس کے ذریعے؟ کلمہ لولا کے ذریعے، التی ہی للتحزیز، جو کس کے لیے ہے؟ تحزیز کے لیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہیا ان ینفر قسم من کل قوم، ہر قوم میں سے ایک قسم کیا کرے؟ نفر کرے، یعنی جائے، لیرجعوا الی قومہم فیبلغوہم الاحکام بعد ان یتفقہوا فی الدین، جب وہ دین میں تفقہ حاصل کر لیں تو پھر یہ واپس پلٹیں اپنی قوم کی طرف اور انہیں کیا ہیں وہ احضار کریں پھر۔ وَيَتَعَلَّمُوا الْأَحْكَامَ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ خَيْرُ عِلَاجٍ لِتَحْصِيلِ التَّعْلِيمِ، تعلیم کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین علاج یہی ہے، بل الامر منحصر فیہ، بلکہ امر کیا ہے؟ اسی میں منحصر ہے۔ فل آیا، ابھی تک خبر واحد کی حجت کے استدلال میں ہم داخل نہیں معانی وغیرہ ابھی تک بیان کر رہے ہیں۔
فل آیل کریمہ بے مجموعہ تکرر امرن عقلین، لہذا آیت کریمہ پوری کی پوری مکمل اس کا معنی ایک عملی عقلی امر کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وجوب المعرفہ والتعلم۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جی معرفت اور تعلم کیا ہے، وہ تفقہ فی الدین کیا ہے، واجب ہے، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ یعنی جو جائے گی قوم، انڈائریکٹ جو ان سے کیا ہے وہ سیکھے گی۔ وَإِذَا تَعَذَّرَتِ الْمَعْرِفَةُ الْيَقِينِيَّةُ بِنَفْرِ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى النَّبِيِّ، کہتے ہیں یقینی معرفت حاصل کرنا ہر ایک کے لیے متعذر ہے، چونکہ تمام امت نہیں جا سکتی۔ لِيَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ فَلَمْ يَجِبْ رَخَّصَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ لِتَحْصِيلِ تِلْكَ الْغَایَةِ عَنِ التَّعَلُّمِ بِأَنْ تَنْفُرَ طَائِفَةٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، انہیں ترخیص دی کہ تمام کے لیے یقینی امر سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ترخیص دی کیا؟ کہ بعض لوگ جائیں جو حاصل کریں۔ وَالطَّائِفَةُ الْمُتَفَقَّهَةُ هِيَ الَّتِي تَتَوَلَّى حِينَئِذٍ تَعْلِيمَ الْبَاقِينَ مِنْ قَوْمِهِمْ، جو سیکھ کے آئے گا وہ پھر کیا کرے گا؟ باقیوں کو سکھائے گا۔ بل انہ لم یکن قد رخصهم فقط بذلک، بلکہ ان کو فقط ترخیص نہیں دی، وانما اوجب علیہم ان تنفر طائفہ من کل قوم، کا تمام پہ واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہر قوم سے ایک گروہ کا جانا کیا ہے۔ ویستفاد الوجوب من لولا التحریریہ، اس وجوب کا استفادہ کہاں سے کریں گے؟ لولا تحریریہ سے۔ ومن الغایہ من النفر، اور کس سے کریں گے؟ نفر کی غایت سے کریں گے۔ وہ غایت کیا ہے؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون سے۔ نفر کی یہ غایت ہے نا، وہ کیوں جانا واجب ہے؟ تاکہ وہ واپس آ کے ڈرائیں لوگوں کو۔ وہ کیوں ڈرانا واجب ہے؟ تاکہ وہ کیا کریں؟ سیکھ کے اس پہ عمل کریں۔ پھر وہی تفقہ لانذار القوم الباقین، تفقہ کیوں واجب ہے؟ تاکہ باقیوں کو آ کے کیا کریں؟ ڈرائیں۔ لاجل ان یحذروا من العقاب، تاکہ وہ عقاب سے بچ سکیں۔ مضافا الی ان اصل التعلم واجب عقلی کما قررنا، واجب عقلی ہے یہ تعلم بذات ہی، جیسا کہ ہم نے بیان ابھی تک استدلال کیا ہم نے نہیں، یہ معنی بیان اب اس طرح کہیں گے۔ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ہر بندے پہ تعلم واجب ہے، ہاں بعض پہ تعلم علی نحو الیقین واجب ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہا بننا ہے، ان پہ علی نحو الیقین واجب ہے، ادلہ قطعیہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اما رہی بات جو عامۃ الناس ہیں، ان پہ علی نحو الیقین واجب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جائیں گے انہیں جا کے کیا کریں گے؟ بس ان سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، لہذا ان کے لیے کیا ہے؟ زن، یہی خبر واحد کی حجت پہ استدلال ہے۔ جو خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے کہیں گے حجت ہے اس اعتبار سے۔ جی وجوب کا چونکہ سرزنش کے لیے ہے نا، ترک کے سرزنش پر ہے، تو اس کا لازمہ کیا ہو جائے گا؟ کہ واجب ہے۔ واضح ہوگی بات؟ واضح ہے نا؟ کل ذالک شواہد ظاہرۃ علی وجوب تفقہ جمع من کل قوم، یہ تمام کے تمام شواہد ہیں کس چیز پر؟ کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ پہ، ایک جماعت پہ واجب ہے کہ وہ تفقہ کریں، لاجل تعلیم قومہم الحلال والحرام، ویکون ذالک طبعا وجوبا کفائیا، اور یہ تعلم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے۔ کون سا تعلم بلا؟ ہر قوم سے ایک شخص کا جانا، کچھ لوگوں کا جانا، ایک شخص کہہ رہا ہوں، واجب کفائی ہے، پوری قوم پہ کچھ چلے جائیں گے باقیوں سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں جاتا تو سب پہ کیا ہے؟ وہ حرام ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَفَدْنَا وجوب تفقہ کل طائفہ من کل قوم، جب ہم نے یہ کہا کہ ہر قوم سے ایک طائفے کا تفقہ واجب ہے، اور تشریع ذالک بالترخیص فیہ علی الاقل، یہ ہم نے کہا یہ ان کے لیے جائز ہے ترخیص کے طور پہ، لغرض انذار قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ جب یہ اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں۔ فلا بد ان نستفید من ذالک ان نقلہم للاحکام، یہ یہاں سے استدلال اب شروع کریں گے، کہتے ہیں یہاں سے ہم کیا استفادہ کریں گے؟ ان کا احکام کو نقل کرنا، کن کا؟ فقہا جو وہاں سے سیکھ کے آئیں گے، قوم کے لیے احکام کا نقل کرنا، یہ کیا ہے؟ قد جعلہ اللہ تعالی حجہ علی الآخرین، اس کو اللہ نے دوسروں پہ کیا قرار دیا ہے؟ حجت قرار دیا ہے۔ اور یہ نقل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ راوی ہوتے ہیں، جو شاید نقل ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔
اور یہ نہیں کہا گیا متواتر ہوں، حتی واحد بھی ہو کا حجت ہے، اس کا مطلب ہے خبر واحد کیا ہے، حجت ہے۔ وَإِلَى لَكَانَ تَشْرِيعُ هَذَا النَّفْرِ عَلَى نَحْوِ الْوُجُوبِ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا فتاوی نقل کرنے والوں کا فتویٰ حجت نہیں ہے، یا اخبار نقل کرنے والوں کی خبر حجت نہیں ہے، تو یہ نفر کا وجوب ہونا کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ اب ترخیص لغون، یہ نفر اور ترخیص کیا ہو جائے گی، پھر انہیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تفقہ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اگر وہ تفقہ کر کے آگے لوگوں کو نہیں تبلیغ کریں گے تو فائدہ نہیں ہے تفقہ کا۔ یا پھر ترخیص کیا ہو جائے گی کہ تمام لوگوں کے لیے سیکھنا واجب نہیں ہے، نہ ان کے لیے سکھانا واجب ہے آ کر، تو لغو ہو جائے گی ترخیص۔ بلا فائدہ، بغیر کسی فائدہ کے، بعد النفع وجوب النفر علی الجمیع، اگر ہم یہ کہنے تمام پہ نفر واجب نہیں ہے تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ بل لو لم یکن نقل الاحکام حجتاً، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ احکام کا نقل کرنا حجت ہے، لما باقیت طریقۃ التعلم الاحکام، پھر اور کوئی تعلم کا طریقہ ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس، ایک یہی طریقہ ہے ہمارے پاس، تکون معذرہ للمکلف، جو مکلف کے لیے کس کا موجب بنے، معذر ہونے کا موجب بنے، وحجت لہ او علیہ، اس پہ حجت ہوں یا اس کے لیے کیا قرار پائیں، حجت قرار پائیں۔ واضح ہوگی بات یہ۔ والحاصل، پھر دیکھیں ہم نے منحصر کر دیا کہ یا تو تعلم تمام لوگوں کے لیے واجب ہے، رسول کے پاس جائیں تو کہتے ہیں اس سے حرج لازم آئے گا، مشقت ہے، یہ ممکن نہیں۔ پھر اگر نہیں تو شارع نے ترخیص دی۔ ترخیص کا معنی کیا ہے کہ جو باقیوں پہ واجب نہیں ہے ان پہ اصلاً احکام ہے ہی نہیں سیکھنا، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، پھر کیا طریقہ ہے آپ کے پاس، غیر یہی ایک طریقہ ہے، وہ کیا، جو سیکھ کے آئیں وہ بتائیں، یہ جو سیکھ کے آ کے بتانے والے ہیں ان کی اخبار کیا ہیں، آحاد ہیں، زن ہے نا، چونکہ خطا کا احتمال موجود ہے، ممکن ہے جو یاد کیا تھا وہ بھول گیا ہے، فتویٰ وہاں سے کچھ پڑھا ہے یہاں کے کچھ بتا رہے، اس وجہ سے کہیں گے کہ خبر واحد کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، یہ خبر واحد کی حجت پہ دلیل ہے یہ آیت۔ والحاصل ان رفع وجوب النفر علی الجمیع، کہتے ہیں وجوب نفر کا رفع کرنا جمیع پر، والاکتفاء بنفر قسم منہم، اور ان میں سے بعض قسم پہ نفر کو واجب قرار دینا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں، وَيَعَلَّمُوا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو سکھائیں، ہوا بمجموعہ، اس پوری دلیل کو ملا کے کیا ہے، دلیل واضح، علی حجیت نقل الاحکام فی الجملہ، کہ احکام کو نقل کرنا فی الجملہ کیا ہے، حجت ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمَ الْعِلْمَ الْيَقِينِي، اگرچہ علم یقینی کیا ہے، حاصل نہ بھی ہو، لأن الآیہ من ناحیت اشتراط الانذار بما یوجب العلم، چونکہ جو آیت ہے کس اعتبار سے، انذار کے اعتبار سے جو علم کا موجب بنے، مطلقتن، یہ مطلق کیسے اعتبار سے، یہ کہا گیا ڈرائیں، یہ نہیں کہا گیا اگر علم ہو تو ڈرائیں، علم نہیں ہے تو نہیں ڈرائیں، یہ کہا گیا، دیکھیں پیچھے آیت میں یہ کہا گیا نا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تفقہ کریں اور ڈرائیں جا کے، یہ نہیں کہا گیا تب ڈرائیں جب انہیں علم حاصل ہو، یا وہ تب ڈریں جب انہیں اس سے کیا ہے یقین، ایسا نہیں، زن بھی اس کو کیا ہے شامل ہے۔ فَكَذَلِكَ تَكُونُ مُطْلَقًا مِنْ نَاحِيَةِ قبول الانذار والتعلیم، ان کے اعتبار سے بھی مطلق ہے جو قبول کرنے والے ہیں انذار اور تعلیم کو، علم کی صورت میں نہیں ہے بلکہ زن کو بھی کیا ہے شامل ہے۔ وَإِلَّا كَانَ هَذَا التَّدْبِيرُ الَّذِي شَرَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَغْوًا، ولا یہ تدبیر کیا، یہ طریقہ کیا، تدبیر یعنی طریقہ کیا ہو جاتا شارع کی طرف سے، لغو ہو جاتا، وبلا فائدہ، وغیر محصل للغرض الذی من اجلہ کان النفر وتشریعہ، پھر وہ غرض حاصل نہ ہوتی جس کے ذریعے نفر کو کہا گیا ہے کہ یہ نفر واجب ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔ ہاکذا ینبغی ان تفهم الآیہ الکریمہ فی الاستدلال علی المطلوب، اس طرح آیت کریمہ سے اس مطلوب پہ استدلال کو کیا ہے سمجھا گیا ہے، وبہذا البیان ینتفی کثیر مما اورد الاستدلال بحال المطلوب، اس پہ جو اشکالات وارد ہوئے ہیں ان کو کیا کر دیا گیا، اس کے ذریعے رفع کر دیا گیا ہے۔ مولانا ویسے یہاں پہ بڑا لمبا چوڑا کر گئے ہیں، اس کو بیان کرتے رہے ہیں، بس پھر کفایہ میں بڑے انہوں نے اچھے اسلوب سے مختصر سا اس کو بیان کیا ہے استدلال کو۔
وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ نَفْرُ الطَّائِفَةِ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ وَاجِبًا۔ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ استدلال اس پہ موقوف ہے کہ وہ جو ایک نفر کا جانا ہے وہ ہر قوم سے وہ کیا ہے، اس وجوب پہ موقوف نہیں ہے یہ، بل یکفی ثبوت ان حاضر طریقہ مشرع من قبل اللہ تعالی، کہ یہ طریقہ اللہ کی طرف سے تشریح ہوا ہے، وَإِنْ كَانَ بِنَحْوِ تَرْخِيصِ بِهَا، اگرچہ کس بنا پہ ہے، رخصت کی بنا پہ ہے، لأن نفس تشریحها يستلزم تشریح حجیت نقل الاحکام من المتفقہ، یہ رخصت ہونا ہی دلیل ہے کس چیز پہ، کہ جنہوں نے علم سیکھا ہے وہ آ کے لوگوں کو کیا ہیں، سکھائیں گے۔ فَلِذَلِكَ لَا تَبْقَى حَاجَةٌ إِلَى التَّطْوِيلِ فِي اسْتِفَادَةِ الْوُجُوبِ، لہذا یہ وجوب کہاں سے آپ نے سمجھا ہے، دلیل کیا ہے، کہتے ہیں اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا، جیسا کہ اس پہ بھی موقوف نہیں ہے کہ اگر وہ ڈرانے والے ڈرائیں تو ڈرنے والوں کے لیے ڈرنا کیا ہے، واجب ہے۔ استدلال کا خبر واحد کی حجیت پہ تام ہونا اس پہ بھی موقوف نہیں ہے۔ وَاستفادۃ ذالک من لعل او من اصل حسن الحذر بل الامر بالعکس، اور اس کا استفادہ کرنا کس سے کہتے ہیں، ممکن ہے، لعل سے کیا ہے، ممکن ہے کہ ہم لعل سے سمجھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ دیکھیں کیا کہا گیا آیت میں، کہا گیا ہے لعلہم یحذرون، یہ لعل کس کے لیے آتا ہے ویسے نحو میں، امید کے لیے نا، اللہ سے کہہ سکتا ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، جہالت لازم آئے گی نا اس کی نسبت، تو اس وجہ کہیں گے یہاں اللہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی اس کا وہ کیا ہے، محبوبیت الحذر، محبوبیت الحذر ہے، اور ہر وہ شے جو محبوب مولا ہو وہ واجب ہوتی ہے، یہ ان کا استدلال ہے اس سے، واضح ہے بات یہ۔ وَإِلَّا اگر اللہ کو اس کے اصلی معنی میں کرتے ہیں تو یہ خدا کی نسبت کیا ہے، جہالت لازم آئے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ عالم ہے، کیسے کہہ سکتا ہے لعلہم، عامی آدمی ایک ممکن انسان کہہ سکتا ہے اللہ اس طرح ہو، اللہ تو نہیں کہے گا نا، یہ جیسے کہیں گے یہاں اللہ جو ہے وہ اپنے اصلی معنی میں نہیں استعمال ہو رہا، یہ کہنے کا ان کا مقصد ہے کہ اللہ سے یہاں استفادہ کریں گے کس کا، وجوب کا، وہ کس بنا پہ کہیں گے اللہ کا معنی محبوبیت الحذر ہے، محبوب مولا ہونا ہے، اور ہر وہ شے جو محبوب مولا ہو وہ کیا ہے، واجب ہے۔ مصنف اس پہ پھر اشکال کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا کہنا کہ اللہ سے مراد محبوب مولا ہونا ہے، ہر وہ محبوب مولا ہو واجب ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت ساری اشیاء ہیں جو محبوب مولا ہیں لیکن واجب نہیں ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں جو محبوب مولا ہیں لیکن واجب نہیں ہیں، قربانی محبوب مولا ہے یا نہیں ہے، تہجد ہو گئی، ہاں تمام مستحبات، کیا چائے کہہ رہے ہیں، اچھا ہاں اب تو ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، کنجوس انسان کو کیا کہنا، کیا دیکھو پرایا گوشت لکڑیاں ڈال کے دے کے واستفادۃ ذالک من لعل او من اصل حسن الحذر بل الامر بالعکس فإن النفس جعل حجیت قول الناثرین المتفقہین المستفاد من الآیہ یکون دلیلا علی وجوب الحذر، کہتے ہیں اللہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اس پہ اشکال کرتے بھی ہے تو یہ خود ثابت ہو رہا ہے انذار سے، چونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ تفقہ کرنا واجب ہے، کیوں؟ تاکہ انذار کریں، انذار کا وجوب کیوں ہے، واضح ہے تاکہ وہ کیا کریں، حذر کو قبول کریں، اگر یہ کہیں انذار واجب ہے لیکن حذر کا قبول کرنا واجب نہیں ہے تو یہ پھر انذار کا واجب ہونا کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ یہ استدلال کر رہے ہیں کس سے، کہ واجب کی غایت کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ نعم یبقى شیء وهو ان الواجب ان تنفر من كل فرقہ طائفہ، کہ ہر فرقے سے ایک طائفہ جائے جو رسول سے یا ائمہ سے وہ علم دین سیکھے، والطائفہ ثلاثہ فاکثر، واکثر من ثلاثہ، وحینئذ لا تشمل الآیہ خبر الشخص الواحد او الاثنین،
پھر ایسے شخص کی تو خبر کو یہ شامل نہیں ہے جو ایک یا دو واسطوں پہ موقوف ہو، جو کہ نفر واجب ہے کن پر؟ وہ طائفہ پر، اور طائفہ کا اطلاق ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ پہ، اس کا مطلب ہے وہ خبر حجت ہوگی 3 یا 3 سے زیادہ نقل کرنے والے ہوں۔ انہوں نے رسول سے لی، ہمیں پہنچائی، لہذا چونکہ طائفہ کا حق کہا گیا ہے تو کہتے ہیں ولیکن یمکن دف ذالک بان لا دلالۃ فی الآیہ علی انہ یجب فی الطائفہ ان ینظروا قومہم اذا رجعوا الیہم مجتمعین بشرط الاجتماع۔ کہتے ہیں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے جائے ایک گروہ، یہ نہیں کہا گیا آ کے گروہ گروہ ڈرائے پھر یہ تب آپ کا ٹھیک ہوتا ہے اشکال کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واپس آ کے جنہوں نے ڈرانا ہے وہ بھی جماعت جماعت ڈرائے، پھر آپ کا اشکال ٹھیک تھا۔ وہاں کہا گیا ہے لینظروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تو وہاں یہ نہیں شرط قرار دی گئی کہ آ کے کیا ہے وہ جماعت کی صورت میں ڈرائیں۔ فالآیہ من حاذ النہی مطلقہ، اس اعتبار سے بھی آیت کیا ہے؟ مطلق ہے۔ فبمقتضى اطلاقها يكون خبر الواحد ولو انفرد بالاخبار حجہ ایضا۔ کس کے لیے؟ قرینہ اطلاق کے لیے نہیں دلیل چاہیے ہوتی، تقیید کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ جب تقیید نہ ہو تو اطلاق پہ عمل کریں گے، تقیید ہے نہیں کہ یہاں پہ وہ جماعت ہے۔ تو کہاں کہا گیا یہاں پہ 3 یا 3 سے زیادہ؟ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر قوم سے ایک گروہ جائے سیکھنے، ٹھیک ہے 3 سے زیادہ جائیں۔ یہ واپسی پہ کہاں کہا گیا ہے کہ آ کے ڈرانے میں بھی 3 اکٹھے ہو کے ڈرائیں؟ اگر ایک ڈرائے گا تو وہ سامنے والا بندہ ممکن ہے گلے پڑ جائے۔ اس سے آگے کلام بھی بتا رہا ہے ویسے آیت کا کہ بھئی فقہا کا کام ہے آ کے احکام بتا دینا، ان کے گلے نہیں پڑنا۔ ڈنڈے والا اسلام تھوڑا ہے، وہ حکومت اسلامی قائم ہوگی تو وہ اس کے احکام ہیں کچھ، ان کا کام ہے آ کے بتا دینا، خلص کوئی عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، بتا دینا کام ہے۔ آیت نہیں ہے قرآن کی اس پہ، جہاں پیغمبر غمگین بھی ہوئے تھے جب لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے تو پھر آیت نازل ہوئی تھی۔ ہاں وما علینا الا البلاغ والی جو آیت ہے۔ یعنی ان العموم فیہا افرادی لا مجموعی، کہ یہاں پہ جو عموم ہے وہ کیا ہے؟ افرادی ہے، مجموعی نہیں ہے۔ لیے لینفروا میں جو کہا گیا ہے نا، یہ ہر فرد پہ حکم ہے علیحدہ، نہ کہ مجموعی ہے کہ ایک جماعت جماعت ہو کے آ کے واپس ڈرائے، جو تبلیغی جماعت بن جائے گی مسجدیں بھی پھر خراب کرتے ہیں اور لوٹے بھی خراب کرتے ہیں وہ اتنے کوئی مکروہ نظر آتے ہیں، اسی لوٹے سے وہ طہارت کریں گے، اسی سے وضو، اسی سے پیئیں گے بھی پانی، وہ ایک ہی لوٹا جو ہوتا ہے، ہاں سارا کام ایک ہی صحیح کرتے ہیں ٹوٹل وہ عجیب سا وہ کراہت آتی ہے یعنی ویسے ہی انسان کو نہیں، وہ اصل اس کی وجہ آپ نہیں سمجھتے نا۔ وجہ یہ ہے جب بھی آپ کسی کو روکو گے کسی بات پہ نا، اس پہ وہ لوگ برا مناتے ہیں، تبلیغی جماعت والے روکتے نہیں، روکتے نہیں۔ آپ وہ فاسق ہیں فاجر ہیں انہوں نے نہیں کہنا کہ یہ فسق غلط ہے، انہوں نے کہنا دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، جو کر رہے ہو اسے نہیں روکنا انہوں نے۔ لوگ اس وجہ سے ان کو معاشرے میں یہ جماعت اسلامی وہ جو ہے یہ والے وہ والے اس کی رکھ کے اللہ سیدھا کر دے کیا اس کا نام ہے پیر جو ہے وہ سبز پگڑیوں والے، ان کو لوگ کیوں بولا پوری دنیا میں؟ اسی وجہ سے کیونکہ ان کا کسی حق و باطل سے تعلق نہیں ہے ابد۔ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، دنیا مر رہی ہے، جی رہی ہے، کہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے نہیں بولنا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی اس پہ ان کا؟ نہیں۔
ان کا کام ہے بس کیا ہے، پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے بھائیوں یہ کرو۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہمیں بس وہ جو کرنا ہے بیان کرنا ہے کرو۔ اس وجہ سے لوگ ان کو قبول کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے ہاں جو خسرہ ہے وہ مرد شمار ہوتا ہے عامہ کے ہاں۔ عامہ کے جو ہمارے یہ فقہ امامیہ میں ہے کہ خنثیٰ میں وہ ہے کہ علامات دیکھی جائیں گی، جدھر علامات زیادہ ہیں وہاں ملحق کیا جائے گا۔ اگر خاتون کی زیادہ ہیں تو وہ خاتون والے احکام ہیں، مرد کی زیادہ ہیں تو مرد والے اگر مشکل آئے تو اس کے پھر احکام علیحدہ ہیں۔ عامہ کے اعلیٰ موجہ ان کے یہاں جو بھی خنثیٰ ہیں مرد والے احکام ہیں۔ وہ تبھی تو مولوی خوش ہیں سارے آج کل کیونکہ میرا لاہور میں ہمارا گھر ہے اور رائے ونڈ میں بھی میرے قریبی عزیز رہتے ہیں، تو میں عموماً رائے ونڈ آنا جانا رہتا ہے۔ ان کا مرکز رستے میں بہت بڑا مرکز ہے وہ رائے ونڈ میں ان کا۔ تو محل ہے دنیا میں سب سے زیادہ نسوار وہیں بکتی ہے وہیں بنتی ہے اور وہیں بکتی ہے۔ یہ آخری تنبیہ ہے، یہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں تاکہ کل ہم آیت ثالثہ کو بیان کریں گے۔ یہ خبر واحد کی حجت کے اعتبار سے ہم نے مطلب تمام کر دیا اس آیت کے ذریعے۔ دیکھیں خلاصہ کلام اس کو ہم نے کیسے ثابت کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ جی سب پہ نفر واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے سب پہ نفر؟ وما کان، خود آیت کا صدر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، سب پہ واجب نہیں ہے، تو جو نہیں جائیں گے تو کیا ان پہ اصل واجب ہی نہیں ہے احکام شرعیہ؟ کا نہیں واجب ہے، کوئی طریقہ ہے اور پھر طریقہ اور ذیل آیت میں بیان کیا کیا ہے وہ طریقہ؟ جو سیکھنے جائیں گے وہ آ کے کیا ہیں سکھائیں گے۔ اب جو ڈائریکٹ رسول سے سیکھنے جائیں گے وہ تو یقینی جو ڈائریکٹ سنت جو لے رہے ہیں رسول سے ان کے پاس علم ہوگا، اما جو آ کے بتائیں گے کیا علم ہے، نہیں، وہ ظن ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے یہ کہ ظن پہ عمل کرنا کیا ہے حج، اور آگے کہیں گے مکمل کہیں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے لہذا حجت ہے۔ یہ اس پہ طریقہ استدلال ہے۔ وہ ظن جس کی حجت پہ دلیل نہ ہو، یہاں ہمارے پاس یہ آیت دلیل ہے، واضح یہ آیت ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم نے کہا تھا ہر وہ ظن جس کے انتہا علم پہ ہو وہ حجت ہے۔ اگرچہ وہ ظن حجت ہوتا ہے لیکن دلیل اس پہ کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہے۔ آپ کہیں گے خبر واحد ظن ہے حجت ہے، لیکن دلیل اس پہ کیا ہے؟ قطعی ہے، علم ہے۔ وہ کیا؟ آیت نفر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بات واضح ہوگی۔ تنبیہ ان حاصل آیہ الکریمہ تدل ایضا علی وجوب قبول فتوی المجتہد بنسبت الی العامی۔ کہتے ہیں جیسا کہ آیت خبر واحد کی حجت پہ دلالت کرتی ہے ویسے ہی یہ آیت تقلید کے وجوب پہ دلالت کرتی ہے۔ سید خوئی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے بحث خارج، انشاءاللہ یہ تو خدا نہ خواستہ والی بات ہوگی، انشاءاللہ جب آپ پہنچیں گے وہاں تو یہ آئے گا۔ سید خوئی نے اپنی بحث جب انہوں نے شروع کی تقلید میں، انشاءاللہ جب آپ دیکھیں جا کے تو اس آیت نفر سے انہوں نے تقلید کے وجوب کو ثابت کیا۔ یہ جو کہتے ہیں اصل پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ نا زیادہ، جو کہتے ہیں جی وہ تقلید کے وجوب پہ ہمارے پاس ادلہ ہی نہیں ہے، ایک روایت ہے وہ خلص ہے، وہ روایت ویسے ضعیف نہیں، ایسا نہیں ہے، ادلہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی آیت نفر بھی ہے۔ واضح دیکھیں سیاق کلام بھی بتا رہا ہے، متن بتا رہا ہے اس کا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو جا کے سیکھیں، جب وہ سیکھ لیں آ کے کیا کریں، اور لا یتفقہ کہا گیا ہے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ جب فقیہ بن جائیں، یعنی بدقہ فقہا ہونے چاہیے۔ لفظ لا یتفقہ آیا ہے کہ جب فقہا بن جائیں وہ آ کے کیا کریں پھر یعنی وہ فتویٰ دیں، یہ اس فتوے پہ کیا کریں؟ عمل کریں۔ اور یہ کہا گیا ہر بندے کے لیے فقیہ بننا واجب نہیں، واجب کفائی بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ کھول نہیں ذرا، میرا خیال ہے لڑکے آئے ہیں۔ کما دلت علی وجوب قبول خبر الواحد وذالک ظاہر لأن کلمات، دیکھیں التفقہ عامۃ للطرفین، یہ کلمہ تفقہ جو ہے دونوں کو شامل ہے، طرفین یعنی خبر واحد کی حجت کو بھی اور فتویٰ کی۔ وقد افاد ذالک شیخنا النائینی، دیکھیں میں نے کہا سید خوئی نے، سید خوئی چونکہ مولانا نائینی صاحب کے شاگرد ہیں
تو اس وجہ سے وہ فتویٰ لیا ہے۔ کما فی تقریرات بعض الاساتین من تلامذتہ ہی، جیسا کہ یہ اشارہ ہے اسی بات کی طرف، کما فی تقریرات بعض الاساتین من تلامذتہ ہی، سید خوئی نے اپنی تقریرات میں یہ اس سے استدلال کیا ہے۔ فإنه قال ان التفقه في الآثار المتأخرہ، کہتے ہیں تفقہ جو ہے عصر حاضر کہہ لیں آپ، آثار المتأخرہ عصر کی جمع ہے۔ وإن كان هو استنباط الحکم الشرعی، اگرچہ یہ کیا ہے حکم شرعی پہ استنباط کرنا ہے، بے تنقیح جہات سلس، تین جہت سے وہ بحث کرتے ہوئے، تین جہات کو واضح کر، تنقیح کا معنی کون سی تین جہات؟ الصدور و جہت الصدور و دلالہ، صدور کے اعتبار سے، جہت صدور کے اعتبار سے، اور دلالت کے اعتبار سے۔ ومن المعلوم ان تنقیح الجہتین الاخیرتین، آخری جو دو جہات ہیں، کون سی آخری دو جہات؟ جہت الصدور و دلالہ، مما یحتاج الی اعمال نظر و دقہ، اس میں کیا ضرورت ہے؟ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ الا ان التفقه فی صدر الاول لم یکن محتاجا الا الی اثبات الصدور لیس الا، ابتدائی اسلام میں فقط صدور کی طرف احتیاط کی، یہ روایت کس سے صادر ہوئی ہے؟ کیونکہ سارے صحابی ہوتے تھے نا، یا تابعین ہوتے تھے، ایک فقط واسطہ تھا، وہ ایک واسطہ کہا تھا جی میں نے کس سے سنی ہے یہ روایت؟ میں نے سنی ہے جی امام علیہ السلام سے، خلص شریعت تک پہنچ گئے آپ، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس وقت معاشرہ اس حد تک وہ مختلط نہیں تھا، اسلام بھی، علیکم السلام، اتنا وہ نہیں تھی وسعت، تو عربی بھی فصیح عربی جو ہے وہ جب بولی جاتی تھی سمجھی جاتی تھی۔ آج کے دور میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو وہ فصیح عربی کو سمجھنا مشکل ہو گیا، ولا پہلے جب امام کلام کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے، آج روایات لکھی ہوئی ہیں نہیں سمجھ آتی۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی وہ دور عصر نس سے دور ہوتے گئے، عجم عربوں میں داخل ہوتے گئے، تو یہ ان کی کلام چینج ہوتی گئی۔ اب خود ہی دیکھ لیں عربی جو ابھی یہ بولتے ہیں وہ کہاں کی عربی ہے، گننا گننا کرتے رہتے ہیں کہاں کی عربی ہے؟ تو وہ مجھے ایک میرا دوست کہہ رہا تھا کہ تم لوگ عربی میں نہیں پڑھتے، میں تم کون سا پڑھتے ہو؟ میں نے تم عربی بول دو میں بھی بول دوں گا، جتنی تمہیں آتی ہے اتنی مجھے بھی آتی ہے، میں تم بھی نہیں بول سکتے عربی، تو چپ کر گیا، پھر کہتا میں مجھے پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو ہاں میں کہ بس یہی ہے نا، تم ہمیں مجبور کرتے ہو ہم تمہاری زبان میں پڑھیں، میں کہ اپنی زبان میں نہ پڑھاؤ، ہمیں پڑھانا ہے تو عربی میں پڑھاؤ، ٹھیک ہے، تم خود نہیں عربی میں پڑھتے ہمیں کہتے ہو۔ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں اس سے ضرورت ہے، لیکن اختلاف محقق التفقہ باختلاف الازمنہ، کہتے ہیں زمانے کے مختلف ہونے کے ساتھ یہ جو تفقہ میں اختلاف بڑھ گیا، لا یوجب اختلافا فی مفہوم ہی، اس کے مفہوم میں اختلاف کا موجب، یعنی مبانی مختلف ہو گئے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا۔ وہ کتابیں ہم تک ایسے پہنچی، نسخوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، کتابیں چھپتی رہیں، وہ جب تک یہاں تک پہنچے چیزیں اس وقت ایک کہی گئی ہے بات، اب وہ 10 طرق سے پہنچی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنے طریق سے اسے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ فکما ان العارف بالاحکام الشرعیہ باعمال النظر والفکر یصدق علیہ الفقیہ، کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے جب جیسے اس پہ فقیہ صادق آتا ہے، کذالک العارف بہا من دون اعمال النظر والفکر یصدق علیہ الفقیہ حقیقتاً، اس طرح جس کی اعمال نظر نہیں ہے، یعنی دقت سے نہیں جو سمجھتا حقیقت کو، لیکن احکام کو جانتا ہے، اسے بھی کیا کریں گے؟ فقیہ کہیں گے۔ وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في الأصول المتأخرة عن أصول المعصومين وجوبا كفائيا، لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عصر متاخر میں کیا ہے؟ یہ اجتہاد کا حاصل کرنا واجب ہے، اور یہ واجب بھی واجب کفائی ہے، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحل لتحصيل التفقه، ہر قوم سے، علیکم السلام، ایک بندہ، کچھ لوگ جانے چاہیے تاکہ وہ علم دین حاصل کریں، وہ الاجتہاد لینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم کما تدل ایضا بالملازمہ التي سبق ذکرها على حجیت قول المجتہد علی الناس الآخرین ووجوب قول فتواه علیہم، جیسا کہ ان پر بھی واجب ہے کہ وہ مجتہد کے فتوے کو قبول کریں اور اس پہ کیا کریں؟ مجتہد پہ واجب ہے نقل کریں، ان پہ واجب ہے کیا کریں؟ لہٰذا یہ آیت نفر جیسے دلالت کرتی ہے خبر واحد کی حجیت پہ،
ویسے دلالت کرتی ہے تقلید کے وجوب پہ، اجتہاد کے وجوب پہ، اور فقیہ کے فتوے کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔